نکاح کا شور مچا تو وہ جلدی سے آ کر اپنے دیوان میں بیٹھ گئی۔ سہیلیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ کچھ لوگ فارم اور رجسٹر اٹھائے اوپر آئے اور پھر سب کچھ روایتی انداز میں ہو گیا۔ اس نے کچھ زیادہ شرمانے لجانے کی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ دستخط کرنے کے بعد جیسے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ توبہ! اس ایک لمحے کے لیے وہ کتنے کرب سے گزری تھی۔ جانے شادی ہو یا نہ ہو، جانے آفاق بدل جائے، خدا جانے وہ لوٹ کے نہ آئے، پتہ نہیں اس نے مذاق نہ کیا ہو۔ یہ مذاق نہیں تھا، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ اب وہ مسز آفاق تھی۔ آفاق اس کا تھا، اس کا حق تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت آفاق کو اس سے چھین نہیں سکتی تھی۔ نکاح کے بعد جب چھہارے تقسیم ہوئے تو شادی کا ہنگامہ عروج پہ پہنچ گیا۔ فلکی کی سہیلیاں بار بار نیچے جا کے اس کے لیے نئی نئی چیزیں لا رہی تھیں۔ اب وہ بھی چہک رہی تھی، خوب بول رہی تھی۔ ارے مت بول، سارا روپ بکھر جائے گا، بس اب اسی کے ساتھ جا کے بولنا، آج رات تو اس نے تجھے سونے نہیں دینا، تھوڑا سا آرام کر لے۔ ایسے ہی چہلوں میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ آج کی ضیافت اتنی شاندار تھی کہ ہر زبان پہ واہ واہ تھی۔ شیخ صدر الدین نے دل کھول کر بیٹی کی شادی پہ پیسہ لٹایا تھا۔ فلکی کے دل میں عجیب کھلبلی مچ رہی تھی۔ یہ سارا ہنگامہ اسی کی وجہ سے تھا۔ یہ خوشیاں وہ تقسیم کر رہی تھی، اور ان خوشیوں کے پیچھے کون تھا؟ آفاق۔ ارے ادھر دیکھ، ادھر گلاب کے پھولوں والی روش پہ کوئی سہیلی چیخی۔ کہاں؟ فلکی نے اپنی مدھ بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وہ سامنے، جہاں روشنیوں کا فوارہ بنا ہوا ہے۔ بن کیوں رہی ہے؟ وہاں تیرا چاند جو کھڑا ہے۔ اوہ! آخر فلکی نے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آفاق کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، مگر وہ اپنی نظریں وہاں سے ہٹا نہ سکی۔ آج آفاق کی سج دھج نرالی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے کوئی جدید طرز کا امریکی سوٹ پہنا ہوگا، لیکن وہ اس کے خیال کے بالکل برعکس نکلا۔ اس نے سیاہ اچکن اور سفید شلوار پہنی تھی۔ اچکن کے گلے پہ تھوڑا تھوڑا تلے کا کام تھا۔ پاؤں میں سلیم شاہی جوتی تھی اور سر پہ پگڑی۔ پگڑی کے اوپر اس نے اپنا پھولوں والا صحرا یوں لپیٹ رکھا تھا جیسے سر پر پھولوں کی کوئی گٹھڑی اٹھا رکھی ہو۔ وہ بالکل روایتی دولہا بنا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس لباس میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل مغل شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے دل کو ذرا سا حسد محسوس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج آفاق ذرا بھی اچھا نہ لگے، بس وہی قیامت لگ رہی ہو، اس کے سامنے آفاق کا چراغ بالکل نہ جلے۔ جو آدمی خود بھلا اتنا اسمارٹ اور خوبصورت ہو، وہ بھلا بیوی سے کیا امپریس ہوگا؟ خیر، اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا، اچھا تو لگ رہا ہے، مگر اس کا اپنا کیا مقابلہ؟ وہ خود حسن کا شاہکار تھی، بھلا اس کے سامنے کون ٹھہر سکا ہے؟ آج مقابلے کی رات تھی، اور یہ جاننا تھا کہ کون کس کو منائے گا۔ آفاق کافی دور کھڑا تھا، وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی کہ اس کے چہرے پہ تاثرات کیسے ہیں۔ وہ بڑے مزے سے اپنے دوستوں سے گپیں لگا رہا تھا۔ بس کر، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا اس کو؟ پیچھے سے پنکی نے ایک دھپ ماری تو وہ چونک اٹھی۔ کھم بخت، بکواس بند کر، میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ایسے ہی، ذرا اپنا چہرہ تو دیکھ، شوق کی آگ میں جل رہا ہے۔ بے وقوف، یہی عالم رہا نا تو کہیں آج معاملہ الٹ نہ ہو جائے۔ معاملہ الٹ ہونے سے کیا مطلب؟ اس نے مڑ کے پنکی سے پوچھا۔ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج رات وہ معشوق بن جائے اور تم عاشق۔ نہیں، فلکی نے غرور سے ٹھنک کے کہا، ایسی امید کبھی نہ رکھنا، اب اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں میں، اور تم جانتی ہو یہ بات۔ اچھا، کل صبح پوچھیں گے، پنکی نے شرارت سے کہا۔ ہے وہ بھی برابر کی چوٹ کا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ دلہن کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ فلکی کا دل دھڑکنے لگا، حالانکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بالکل بھی نروس ہونے والی نہیں ہے، لیکن اب اس ستمگر کا سامنا ہوگا۔ سہیلیاں اسے ٹھیک سے بنا سنوار کے نیچے لے کر چلیں۔ دلہن آ گئی، دلہن آ گئی، ایک شور مچ گیا۔ ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا۔ تھوڑی دیر تک خوب ہنگامہ رہا۔ ہر کوئی یوں دلہن کو دیکھنے آ رہا تھا جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ جس نے بھی دیکھا خوب سراہا، ہر زبان نے یہی کہا، ماشاء اللہ، دلہن تو 14ویں کا چاند لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلہا کے نام کا اعلان ہوا، اور پھر بڑے وقار سے جھومتا ہوا وہ آیا اور صوفے پر دلہن کے قریب بیٹھ گیا۔
ایک خوبصورت سی مہک فلکی کے ناک میں پہنچی۔ یہ خوشبو آج ہر خوشبو پہ بھاری تھی، جانے کون سا پرفیوم اس نے لگا رکھا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود کے قرب سے فلکی لرزنے لگی۔ پتہ نہیں آج کی رات کس طرح گزرے گی۔ ایسے لگ رہا تھا اس کے ہر ارادے کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ نروس ہو رہی ہے۔ پھر فوٹوگرافر آ گئے۔ ان کو بلائیے، یوں بیٹھیے، ادھر دیکھیے، پلیز ادھر دیکھیے، آپ یہاں آئیے۔ ایسے ہی ہر کوئی تصویریں کھنچوانے میں مگن تھا۔ اس تصویر کشی سے وہ تنگ آ گئی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر رخ کرنے سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی کنکھیوں سے آفاق کی طرف دیکھتی وہ مسکرا رہا ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ وہ اس میں کھو جاتی تھی۔ کیا آفاق آج رات اتنا ہی خوش ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ بار بار اپنے دل سے پوچھتی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت بھی ہو گیا۔ شکر ہے، اس نے اپنے دل میں کہا، لوگ خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ دلہا دلہن کے لیے یہ رات کتنی اہم ہے۔ اسے آفاق کی ممی دیکھنے کا بہت شوق تھا، تو اتفاق سے رخصتی کے وقت وہ خود ہی قریب آ گئیں۔ اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، کہنے لگیں، چلو بیٹی، اب اپنے گھر چلو۔ ہزار ضبط کے باوجود اس کی نگاہ اٹھ گئی۔ بہت شاندار عورت تھی، بھاری بھرکم جسم، سفید بے داغ رنگت، مغلیہ دور کے نقوش، آنکھیں بڑی بڑی اور صاف۔ پلین سوٹ کے اوپر انہوں نے کشمیری شال لپیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پہ بڑا دبدبا اور سوز تھا۔ واہ، ایسی شاندار ماں تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ آج تک جو مائیں اس نے دیکھی تھیں وہ ممیاں تھیں۔ شام کو روزانہ کلب میں آتی تھیں، سلیو لیس بلاؤز پہنتی تھیں، سگریٹ ادا سے پیتی تھیں، صبح کو کافی پارٹیاں اٹینڈ کرتی تھیں، شام کو برج کھیلا کرتی تھیں، شوہر کو یار کہہ کے مخاطب کیا کرتی تھیں، شوہر کے دوستوں کے شانوں پہ ہاتھ مار مار کے باتیں کیا کرتی تھیں۔ بچے انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پہ گورننس یا آیا کے ساتھ رکھ چھوڑے ہوتے تھے۔ رات کو پارٹیوں میں رقص بھی کرتی تھیں، دل چاہا تو پی بھی لیتی تھیں، جن کے شوہر ان کے غلام تھے۔ ہاں، لیکن ان ماؤں کی ایک خوبی فلکی کو بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ کہ وہ بہت ہی براڈ مائنڈڈ تھیں۔ اپنے بچوں کو انہوں نے تمام تر آزادی دے رکھی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ ان بیچاروں کو بھی لائف انجوائے کرنے کا پورا پورا حق ملنا چاہیے، دوست بنانے، پارٹیوں میں جانے اور دل پسند کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسی لیے فلکی کو اپنی ممی بہت پسند تھی، پر آفاق کی ممی بالکل ہی مختلف نظر آئیں۔ ایک دم سے ماں لگی، ایسی ماں جن کا کہانیوں میں ذکر ہوتا ہے۔ مگر پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ انہوں نے کہاں پاکستان میں رہنا ہے، وہ تو امریکہ چلی جائیں گی، اور پھر وہ سارے آفاق کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے گی۔ ایک طرف سے اس کی ممی نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسری طرف سے آفاق کی امی نے۔ وہ کار کے قریب آ گئی، کسی نے آفاق کا بازو پکڑ کے اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور اس کا دل دھڑ دھڑ بولنے لگا۔ اس نے ذرا سے گھونگھٹ کی آڑ سے آفاق کو دیکھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ مسلسل ناچ رہی تھی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آفاق آج بہت خوش ہے۔ اسے یکایک آفاق پہ پیار آنے لگا، اس سے پیار کرنے کا دل چاہنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دونوں جہان اس پہ سے وار کے پھینک سکتی ہے۔ کسی نے دروازہ کھولا، وہ پیچھے بیٹھ گئی، پھر اس کے بالکل قریب آفاق کو بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف اس کی امی آ کے بیٹھ گئیں، وہ درمیان میں تھی۔ ایک طرف آفاق کی امی تھی اور ایک طرف آفاق تھا۔ وہ سارا راستہ آفاق کے اس خوبصورت بھرے بھرے چمکدار ہاتھ کو دیکھتی رہی جو سامنے اس کے زانوں پہ پڑا تھا۔ اس میں ایک سنہری سفید انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ گھر آ گیا، لوگ اسے گاڑی سے نیچے اتار رہے تھے۔ یہاں پہ اس نے نظر جھکا لی اور باقاعدہ دلہن بن کر اپنی ساس کے ساتھ ساتھ قدم چلنے لگی۔ یہاں بھی بڑا عالی شان بندوبست تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاتون اسے اس کے بیڈ روم میں لے آئیں۔ واہ، یہ خوابگاہ تو بالکل خوابی دنیا کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ پھولوں کی مسحری پہ سفید چمکدار بستر نئی کہانیوں کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک طرف ہلکی ہلکی موسیقی بج رہی تھی، سامنے قد آدم آئینہ تھا۔ سرخ رنگ کے حریری پردے ماحول کو دو آتشا کر رہے تھے۔ ہیٹر کی حدت نے سخت سردی میں کمرے کو گرم کر دیا تھا۔
اس کمرے میں آتے ہی اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ایک خاتون اس کا ضروری سامان ڈریسنگ روم میں چھوڑ گئیں۔ جاتے جاتے انہوں نے کچھ کہا لیکن اس نے نہیں سنا۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی ساس اندر آ گئیں۔ انہوں نے فلکی کی پیشانی چومی، پھر ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ڈال کے بولیں، میں صبح تک رک نہیں سکتی، میری دعا ہے تم لوگ خوش رہو۔ آفاق سے کہنا تمہیں لے کر امریکہ آئے، وہاں بہت سے لوگ تمہارے منتظر ہیں، تم وہاں آؤ گی تو میں ایک بہت بڑی دعوت کا بندوبست کروں گی۔ پھر انہوں نے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی اور باہر نکل گئیں۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہیں، صبح ولیمہ ہے اور وہ دعوت ولیمہ میں کیوں شریک نہیں ہو سکتی، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے، مگر وہ پوچھ نہ سکی۔ پھر وہ اٹھ کے آئینے کے آگے آ گئی، تھوڑا سا میک اپ ٹھیک کیا، بال سنوارے، زیورات ٹھیک کیے، پھر ایک بھرپور انگڑائی لی اور آخر کار بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اسے کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت اور توبہ شکن پوز سوچنے لگی۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے سجایا، غرارے کو اچھی طرح ارد گرد پھیلایا، دوپٹے کو سر پہ ترتیب دے کر اپنے آس پاس پھیلا لیا، ذرا سا گھونگھٹ نکالا اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاں، یہ پوز واقعی اچھا تھا۔ باہر سے جب بھی قدموں کی آواز آتی اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ توبہ ہے، یہ سارے مہمان دفع ہوں گے تو آفاق اندر آئے گا۔ آدھی رات تو گزر گئی، باقی کی آدھی رات باتوں میں گزر جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں بیٹھی لوگوں کو کوس رہی تھی کہ دروازے کے بالکل قریب سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اس مرتبہ اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس نے ادا سے گردن کو خم دیا اور اپنی لمبی پلکوں کو جھکا لیا۔ کوئی اندر آیا۔ اس نے ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بالکل قریب آ گیا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ لرزنے لگے۔ بھابھی، ایک باریک سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حیران ہو کے اس نے نظر اٹھائی، وہاں آفاق کی کوئی کزن کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فلکی شرمندہ ہو گئی۔ اپنی طنزیہ مسکراہٹ کو خوش دلی میں بدلتے ہوئے وہ بولی، بھابھی میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ آفاق بھیا اپنی امی کو چھوڑنے ایئرپورٹ گئے ہیں، وہ ذرا دیر سے آئیں گے، آپ اتنی دیر آرام کر لیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چلی گئی اور فلکی ہکا بکا کمرے میں رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا بھلا؟ کوئی اس طرح بھی کرتا ہے کیا؟ آج کی رات سے اہم کام کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ گھر میں بے شمار ڈرائیور ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ان کی امی کو چھوڑنے جا سکتا تھا۔ پھر آفاق نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کیا وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری اس کی نظر میں ابھی بھی کوئی وقت نہیں ہے؟ کمینہ، کمبخت، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا میں نکاح کے 2 بول سے ڈر جاؤں گی؟ میں ابھی اٹھ کے اپنے ڈیڈی کے گھر چلی جاؤں گی، پھر زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں گی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، عالم غصے میں یہاں سے وہاں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کا دوپٹہ فرش پہ گر گیا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ کیا اسے اپنی ماں مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ ایسی کی تیسی اس کی ماں کی، بڑھیا کو ایسا مزہ چکھاؤں گی، کچھ ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھ کے تو دیکھے۔ ہاں مگر اس میں بڑھیا کا بھی کیا قصور؟ آفاق چاہتا تو اس کو ٹال سکتا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، معذرت کر سکتا تھا۔ اگر بہت ضروری تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتا، کم از کم مجھ سے کہہ جاتا، اندر آ جاتا، اجازت لے جاتا۔ کوئی اس طرح سے چند لمحوں کی بیاہی دلہن کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ ہے ہی کریک، پاگل، احمق۔ ایسی بے عزتی کروں گی نا آج، پتہ چل جائے گا اسے کہ فلک ناز کس شے کا نام ہے۔ وہ کبھی مٹھیاں بھینچتی، کبھی کھولتی، کبھی کھڑی ہو جاتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی، پھر نوچ نوچ کے زیور اتارنے لگتی۔ اس قدر غصہ تھا کہ بار بار ٹھنڈا پانی پی رہی تھی۔ اتنی سخت سردی کے باوجود ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ کافی دیر تک غصہ کر کے جل کڑ کے وہ تھکی ہاری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کلاک 1 بجا رہا تھا، جانے آفاق کس وقت آئے گا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ غصہ کرنے سے کیا فائدہ؟ غصہ کرنے سے کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ ممکن ہے حالات اور بگڑ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آفاق کو کوئی مجبوری ہو۔ یہ لوگ بڑے روایتی سے لگتے ہیں، ہماری طرح ایڈوانس نہیں ہے۔
اوپر سے بہت بنتے ہیں لیکن اندر سے وہی دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں۔ ممکن ہے کہ ماں کے آگے بول نہ سکا ہو، جانا پڑ گیا ہو سکتا ہے واپس آ کے وہ خود معذرت کر لے۔ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو وہ مجھ سے بدلا لے گا؟ دلہن سے ملنے کی تو ہر کسی کو ہی جلدی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کوئی بڑی زبردست قسم کی عورت ہو۔ زبردست ہے تو ہی ولیمہ چھوڑ کے جا رہی ہے نا، اور بیٹے کی پہلی رات بھی خراب کر دی۔ اچھا ہے چلی گئی وہ بلا، ایسی ماں کو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہاں رہ کے اور نہ جانے کتنے کام خراب کرتی۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، غصہ کر کر کے وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی، غسل خانے میں جا کے منہ دھو لیا۔ واپس آ کر دوبارہ تیار نہ ہوتی تو اس کا مشن ناکام ہو جاتا۔ اب تازہ دم ہو کر وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ آئینہ دیکھا تو جی باغ باغ ہو گیا۔ دوبارہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ اب 2 گھنٹے میں تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ خیر آنے والا ہی ہوگا۔ اچھا ہے وہ وقت پہ سنبھل گئی۔ پہلے تو میں بولوں گی ہی نہیں، 100 بار منت کرے گا، پاؤں چھوئے گا، قسمیں کھائے گا، کیا کیا کچھ نہیں منواؤں گی، تب کہیں جا کے بولوں گی۔ آہٹ بھی ہوتی تو اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ گھر پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ پتہ نہیں گھر میں کون کون تھا اس کی بلا سے۔ بس وہ دشمن جہاں آ جائے تو وہ سب کچھ بھول جائے۔ کوئی رسالہ بھی نہیں تھا جو وہ پڑھ لیتی۔ یوں ہی نیند دراز ہو گئی۔ سوچتے سوچتے جانے کب پلکوں میں نیند اتر آئی۔ کئی راتوں کی جاگی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، پھر جوانی کی نیند تھی۔ گلہ غصہ سب طاق پہ دھرا رہ گیا۔ آفاق جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس طرح سو رہی تھی جیسے 1000 قیامتیں اس کے پہلو میں جاگ رہی ہوں۔ حسن خوابیدہ ہو اور سہاگ رات کے جلوے ہوں تو آدمی دل پہ قابو کیسے رکھ سکتا ہے؟ آفاق نے ایک پاؤں پلنگ پہ رکھا اور اس پہ جھک گیا۔ تڑپ کے فلکی جاگ اٹھی۔ اس کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چونک کے وہ اٹھ بیٹھی اور کرینے سے اپنے آپ کو سمیٹ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی، لیکن اس نے منہ اس طرح پھیر لیا جیسے ناراض ہو۔ آفاق بھی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی اچکن اتار کے دور صوفے پہ پھینکی، ایک گلاس پانی کا پیا، پھر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فلکی کا دل سچ مچ دھڑکنے لگا۔ آخر وہ گھڑی آن ہی پہنچی تھی جب اس کا رواں رواں ہما تن گوش ہو گیا۔ وہ اپنی گھمبیر مگر چاق و چوبند آواز میں بولا، محترمہ، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مرد بے وقوف ہوتا ہے یا اسے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ حسن بہت بڑی طاقت ہے اور مرد کو زیر کر لیتی ہے۔ فلکی نے حیران ہو کے سر اٹھایا۔ آپ کا خیال ہے کہ سیکس مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے، اسی لیے عورت اسے اپنی انگلیوں پہ نچا سکتی ہے۔ وہ لرز گئی۔ تو محترمہ، آج کی رات میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ مرد کے بارے میں آپ کا ہر فلسفہ اور ہر خیال بالکل غلط ہے۔ آپ ایک بھٹکی ہوئی لڑکی ہیں۔ مرد کیا شے ہے آپ آج تک جان ہی نہیں سکی۔ اب میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوگا کہ مرد کیا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مزید حماقتیں کرنے کے بجائے آپ زندگی میں سیکھنے کی کوشش کریں گی۔ اسی میں آپ کی اور آپ کے حسن کی بہتری ہوگی۔ ابھی وہ اس کی باتیں سمجھنے کی اور پھر کوئی بات بولنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ آفاق نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ بڑی سختی سے بولا، اٹھ کر کپڑے بدل لیجئے، مجھے اس طرح بنی سوری مصنوعی عورتیں اچھی نہیں لگتی۔ زیور اور سنگھار عورت کا ہتھیار ہوتا ہے۔ عورت کو یہ ہتھیار اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب وہ جنگ کے ارادے سے میدان میں اتری ہو، لیکن اگر وہ بہترین ساتھی بن کے رہنا چاہتی ہو تو اس کی سادگی اور شرافت اس کے سب سے اچھے ہتھیار ہوتے ہیں۔ کپڑے بدل کے منہ ہاتھ دھو کے سو جائیے۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر رکا، پھر اس کی جانب منہ کر کے بولا، مجھے معلوم ہے کہ آج کی رات کی آپ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ شادی کی پہلی رات ان لڑکیوں کے لیے اہم ہوتی ہے جنہوں نے اپنی نسوانیت کو کانچ کی طرح سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں عصمت کے تصور کو فرسودہ سمجھ کے اس کے ساتھ کھیلتی ہیں وہ سہاگ راتوں کی اہل نہیں ہوتی۔ شرم سے وہ اس طرح پانی پانی ہوئی کہ خود اپنا سر اپنے گھٹنوں سے جا لگا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔
اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جن سے آپ کے مراسم تھے، اور پھر آپ اپنی لائف انجوائے کرنے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ شوہر تو آپ کو چاہیے ہی نہیں تھا، اور عاشق آپ کے شہر میں بہت ہے، تو لیجئے پھر بسم اللہ کیجئے، میں حاضر ہوں۔ ویسے میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے سمجھا تھا، اور نہ وہ بنوں گا جو آپ بنانا چاہتی ہیں۔ اور ہاں، میری طرف سے اس رات کا تحفہ یہ وارننگ ہے کہ آج سے ذرا ایک نیک عورت بننے کی ریہرسل شروع کر دیجئے۔ شب بخیر۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے فلکی کا ذہن اور جسم سن ہو گیا، جیسے نہ تو سوچ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ ہل جل سکتی ہے۔ آفاق نے وہاں سے ایک تکیہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی انسان پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اندھا، بہرا، گونگا ہو جاتا ہے۔ فلکی پر بھی آج حیرتوں اور وارداتوں کی رات تھی۔ حیرت تو اسے قدم قدم پہ ہو رہی تھی، مگر یہ آخری واقعہ واقعی اس کی زندگی کا پہلا دلخراش واقعہ تھا۔ وہ آسمانوں پہ اڑ رہی تھی۔ زندگی اس نے پھولوں اور قوس قزح میں بسر کی تھی۔ جو چاہا تھا وہ پایا تھا۔ منمانی کرنا اس کا شیوا تھا۔ کبھی ڈیڈی نے آنکھ نہیں دکھائی، کبھی ممی نے نہیں گھورا۔ سونے چاندی کے جھولے میں جھولتی رہی۔ وہ جوان ہوئی، اور جوانی بھی کیسی شاندار۔ جس نے دیکھا دل پیش کیا، اور ان دلوں کو ٹھکرانا اس کا شغل تھا۔ جذبوں کا مذاق اڑانا اس کی عادت تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مردوں کو ایک بے وقوف مخلوق سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ عورت اور جسم مرد کی کمزوری ہوتے ہیں، اور اس کمزوری کا سہارا لے کر ان کو جس حد تک چاہو موڑ دو، توڑ دو، جھکا دو۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر عورت معاشی طور پہ مضبوط ہو تو اسے کبھی مرد کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ مرد کو یہ زوم ہے نا کہ وہ عورت کا کفیل ہے، تو اس کے ڈیڈی کی ساری جائیداد اس کے نام تھی۔ وہ ایک معقول ماہانہ آمدنی کی مالک تھی۔ زیور کا، کپڑے کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ اس کے دل میں کوئی حسرت نہ تھی۔ مچلنے سے پہلے اسے ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ ہاں، غصہ اس کی فطرت میں بہت تھا۔ اگر کوئی شے نہ ملتی تو پھر جی بھر کے غصہ کرتی تھی۔ اگر آفاق اسے نہ ملتا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ غصے کا وہ طوفان کس کس کو لے ڈوبتا، مگر آفاق نے باقاعدہ اسے پسند کرنے کا ڈھونگ رچا کے اسے بے وقوف بنایا تھا۔ خود اپنے ہی نشانے سے وہ گھائل ہو گئی تھی۔ اپنا ہی تیر اس کی کنپٹی میں آ کے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ الامان۔ شاید آفاق بھی اسے اس عالم میں دیکھ لیتا تو اسے بھی اس پہ ترس آ جاتا۔ بعض اوقات رونے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ جب دل میں مختلف قسم کے جذبات اکٹھے ہو جائیں، یہ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، گلہ کرنا چاہیے، یا تقدیر کا لکھا سمجھنا چاہیے۔ جب ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو انسان رو پڑتا ہے۔ جانے اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ان آنسوؤں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ پھر آدمی آنسوؤں سے بھی تھک جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی تھک جاتا ہے۔ جانے کب اس کی سسکیاں دھیمی ہوتی گئیں، اور جانے کب نیند اسے تھپکیاں دینے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر کلاک پہ پڑ گئی۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی۔ پھر اس کی نظر اپنے پلنگ پہ گئی، اپنے زیوروں پہ گئی جو پلنگ پہ جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے اپنے گلناری جوڑے کو دیکھا جو اس نے ابھی تک زیب تن کر رکھا تھا، اور پھر اسے ایک دم سے یاد آیا کہ رات تو اس کی سہاگ رات تھی، اور وہ بیت گئی۔ کس طرح بیتی؟ ایک ایک بات اسے یاد آنے لگی۔ اس نے کروٹ لینا چاہی تو مڑا نہ گیا۔ اسی طرح سوتے سوتے جیسے وہ اکڑ گئی تھی۔ بازو چہرے کے نیچے تھا اور رخسار دکھ رہا تھا۔ ایک کنگن ساری رات رخسار کو چبھتا رہا اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ اب سارے احساس ایک ایک کر کے جاگ رہے تھے۔ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے کو دل چاہا۔ دیکھے تو صحیح کہ اس چہرے پہ کیا بیتی۔ جھٹکا دے کے اٹھی، پاؤں پلنگ کے نیچے لٹکائے تو پھر ٹھٹک کے رہ گئی۔ دوبارہ آنکھیں مل کے دیکھا، واقعی سامنے صوفے پر آفاق بیٹھا تھا، صاف ستھرا، دھلا دھلایا۔ ابھی اس نے ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا، شیو وغیرہ بھی کر لی تھی، منہ میں پائپ دبا ہوا تھا،
اور انگریزی کا اخبار سامنے رکھے محویت سے پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فلکی کا خون کھولنے لگا۔ رات اس نے کتنی بد اخلاقی کا ثبوت دیا تھا اور اب کتنا مہذب بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی صورت پہ تھوک دے اور اپنے گھر چلی جائے۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آفاق نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، مگر ایسے جیسے سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر پائپ منہ سے نکال کے بولا، صبح بخیر محترمہ۔ فلکی نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے دوبارہ پائپ منہ میں ڈال لیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ فلکی جب اپنے من کے قدم اٹھا کے چلنے لگی تو کوئی زیور لٹک کے اس کے پاؤں پہ آ گرا۔ کہیں سے پھول گر گیا، کہیں سے دوپٹہ الجھ گیا، کہیں غرارہ پھنس گیا۔ یا اللہ، آج کوئی بھی بات اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ پھر سب کچھ جھٹک کے وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ اپنے ان کپڑوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آئی تو وہاں اس کی گلابی رنگ کی خوبصورت اور بیش قیمت نائٹی لٹک رہی تھی۔ ہائے قسمت، وہ پہننا نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیسے کیسے تصور اس نے اس کے ساتھ وابستہ کر لیے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ اس نائٹی کو آگ لگا دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھاری جوڑا اتارا اور وہ نائٹی پہن لی۔ بہت ہلکی پھلکی اور ملائم سی لگی۔ پھر وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں رو رو کے بے تحاشا سوج گئی تھیں۔ جہاں کنگن چبھا تھا وہاں عجیب بھونڈا سا نشان بن گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پہ مارے تو قدرے سکون ملا۔ اس کا غسل خانے سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پانی جب اس کے گالوں کو چھیڑتا تھا تو اسے اور بھی رونا آتا تھا۔ اس کا دل چاہنے لگا وہ جلدی سے ممی کے پاس چلی جائے، ان کے سینے سے لگ کے روئے اور انہیں بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ پھر دل چاہتا تھا کہ اپنی سہیلیوں کے پاس چلی جائے، چیخ چیخ کے روئے اور ان سے کہے کہ آج فلکی ہار گئی، آج وہ آسمان سے زمین پہ آ گئی۔ ایک کمینے انسان نے اس کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ باہر وہ منحوس بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کسی عورت کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تو وہ ایک پل بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ کافی دیر تک وہ نہاتی رہی، اپنے دل کی جلن پانی سے مٹاتی رہی۔ باہر نکل کے اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے کپڑے پہنے۔ باقی کپڑے ابھی سوٹ کیسز میں تھے، اس لیے اس نے وہی نائٹی پہن لی اور اس کے اوپر موٹا ڈریسنگ گاؤن پہن لیا۔ نہ جانے اسے آفاق سے ڈر کیوں لگ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو تولیے سے سکھایا، پھر بیڈ روم میں آ گئی۔ آفاق کے آگے ایک ٹرالی لگی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک باوردی بہرا کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی، تھوڑی سی کولڈ کریم چہرے پہ لگائی، پھر چاندی کے دستے والی کنگھی اٹھا کے اپنے بال سلجھانے لگی۔ بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ لاؤ۔ آفاق نے بیرے کو آرڈر دیا، جسے اس نے سنا مگر مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس کا ذرا بھی چائے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ممی کے پاس جانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ خواہ آفاق کے ساتھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے مڑ کے دیکھا، آفاق چائے پی رہا تھا اور اس کے بستر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بستر دیکھ کے اسے پھر سے رونا آ گیا۔ سارے زیور اس کے بستر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بیرے کے آنے سے پہلے آپ اپنے قیمتی زیورات بستر پہ سے اٹھا لیں، آفاق نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ وہ یہ حکم ماننا نہیں چاہتی تھی مگر اسے ماننا پڑا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، سارے زیور جمع کیے، اس کے ساتھ ساتھ سارے پھولوں کو بستر سے نیچے گرا دیا، رضائی کی تہ لگائی، بستر پہ کور بچھا دیا۔ پتہ نہیں اس نے ایسے کیوں کیا؟ کیا آفاق کے خوف سے؟ نہیں، اس کے اپنے من میں چور تھا، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بستر ہر آنے جانے والے کو رات کی کہانی سنا رہا ہے، اور اس رات کی کہانی میں اس کی شرمندگی تھی، اس لیے اس نے بستر کو چھپا دیا تھا۔ زیور لا کے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے۔ اتنے میں بیرا ایک اور ٹرالی لے کے اندر آیا۔ بیگم صاحبہ کو چائے بنا کے دو، آفاق نے پھر حکم دیا۔ بیرے نے میکان کی انداز میں چائے بنائی، اٹھا کے اسے پیش کی۔ آفاق کے سامنے ہی دوسرا صوفہ پڑا تھا، مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ بیرا فرشتے کی طرح سر پہ کھڑا رہا۔ چائے ختم کرتے ہی اس نے باقاعدہ باقی چیزیں بڑھانا شروع کر دیں۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر اس نے ایک فرائی انڈا لے لیا اور ٹوسٹ کے ساتھ کھانے لگی۔ اس صورتحال پہ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ کس قدر مصنوعی ہوتے ہیں ایسے آدمی۔ جان بوجھ کے بیرے کو یہاں کھڑا کر لیا ہے تاکہ مزید بات چیت نہ کرنی پڑے اور میں کچھ کھا بھی لوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ بہرحال وہ نوالے زہر مار کرتی رہی،
نظر اٹھا کے دیکھا تو 11:15 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں آفاق کس وقت سے اٹھا ہوا تھا، جانے کہاں پہ سویا تھا، اور اگر کہیں اور سویا تھا تو اٹھ کے اس کے کمرے میں کیوں آ گیا تھا۔ کتنا چکر باز سا آدمی ہے، ابھی بھی اخبار سامنے رکھ کے یوں ناشتہ کر رہا ہے جیسے اس کمرے میں اخبار کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دل چاہ رہا تھا ایسا تھپڑ رسید کرے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ وہ بیٹھی ابھی کھول ہی رہی تھی کہ ایک دم باہر شور اٹھا، پھر غول کا غول اندر آ گیا۔ او ہو، یہ تو سب اس کی سہیلیاں تھیں، اور سب سے آخر میں ممی بھی آ گئی۔ ممی کو دیکھ کے وہ کھڑی ہو گئی، اس کا دل بھر آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ ممی کے گلے لگ کے خوب روئے، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ دوڑ کے ممی کے سینے سے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ گلے لگی، روتی ہی جا رہی تھی، اور ممی اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی۔ ساری سہیلیاں ٹک ٹک کبھی آفاق کو، کبھی فلکی کو، اور کبھی سارے کمرے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر بستر پر آ کر ان کی نظریں رک جاتی۔ بہت خوبصورت اور خواب آگیں اور دلکش مسحری تھی۔ فلکی کا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس اب بند کرو رونا دھونا، ممی کو بٹھاؤ۔ آفاق کھڑا ہو گیا اور بازو سے پکڑ کے فلکی کو یوں الگ کیا جیسے وہ اس پہ حق رکھتا ہو۔ فلکی کا دل چاہا جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوائے، مگر پھر اسے اپنی رات والی سبکی کا خیال آ گیا۔ وہ چپکے سے الگ ہو گئی۔ بھلا رونے کی کیا تک ہے چندا؟ ممی اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اکلوتی بچی ہے آپ کی، پہلی بار آپ سے الگ ہوئی ہے تو رونا تو آ ہی جاتا ہے، آفاق نے خوش دلی سے کہا۔ اصل میں رخصتی کے وقت تو آپ نے اسے رونے نہیں دیا، آپ کو دیکھتے ہی ذرا ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں ہنسنے لگی، سوائے فلکی کے جو اندر ہی اندر غصے سے بل کھا رہی تھی۔ آفاق، یہ سب فلکی کی سہیلیاں ہیں، بھائی تعارف کرواؤ نا اپنی سہیلیوں کا۔ ممی نے فلکی کی طرف دیکھا۔ فلکی ابھی تک اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں ادھر ادھر بیٹھ گئیں۔ آج اس کو اتنا کہاں سے ہوش، یہ کہہ کے پنکی نے خود ہی اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ میرا نام پنکی ہے۔ ٹھیک نام ہے، آفاق نے اس کے گلابی چہرے پہ بے باک نگاہیں جماتے ہوئے اسے ٹوکا۔ پنکی ایک دم بلش کر گئی، لیکن پھر بولتی رہی، یہ چوچو ہے، یہ نکی ہے، یہ اسما ہے، یہ فوقیہ ہے، اور یہ چندا ہے۔ ہم سب فلکی کی سہیلیاں ہیں۔ ظاہر ہے، آفاق شرارت سے بولا، سہیلیاں ہی شادی کے دوسرے دن یوں دھاوا بولتی ہیں۔ آفاق، یہ بڑی آفت ہے، صبح 9 بجے سے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہیں تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، بڑی مشکل سے 11 بجے تک روکا ہے۔ میرا اپنا دل اپنی بیبی سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے، آپ لوگوں کا آنا ہمارے لیے عید ہے ممی، ویسے آپ بڑے اچھے وقت پہ آئی ہیں۔ فلکی ابھی اٹھی تھی اور ابھی میں اس کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ ہائے، اتنی دیر سے اٹھیں تم فلکی؟ ایک سہیلی نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہاں جی، تو ساری رات جاگ کے کوئی صبح صبح کیسے اٹھ سکتا ہے؟ آفاق نے جواب دیا۔ شریر کہیں کے، ممی نے ادا سے مسکرا کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فلکی جی ہی جی میں کڑنے لگی۔ اتنے میں بیرا چائے اور لوازمات لے آیا۔ وہ چائے اور مٹھائی سب کو پیش کرنے لگا۔ ممی نے مٹھائی کھانے سے صاف انکار کر دیا، مگر ہاں ایک پھیکی اور کڑوی سی چائے کی پیالی لے لی۔ خواتین، آپ باقی لوگ ڈائٹنگ نہیں کرتی؟ آفاق نے مٹھائی ان کی طرف بڑھائی۔ پہلے آپ انہیں دیجئے، چوچو نے فلکی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے، ان کے تو ہم زر خرید غلام ہیں، یہ کہہ کے آفاق نے سر کو جھکایا اور مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے فلکی کے منہ کی طرف بڑھایا۔ فلکی چاہتی تو یہ تھی کہ اس کا ہاتھ جھٹک دے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکی۔ اس کی سہیلیاں اس پہ رشک کر رہی تھیں، ماں نثار ہو رہی تھی۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ عافیت اسی میں تھی کہ وہ مٹھائی کھا لے۔ جب اس نے ذرا سا منہ کھولا تو آفاق بولا، نہیں، یوں نہیں، مسکرا کے، اور واقعی فلکی کو ہنسی آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ ساری سہیلیاں زور سے ہنس پڑی۔ اچھا، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سب ہنسنے لگیں۔ ممی نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے باہر چلی جائے، اس لیے وہ بہانہ بنا کے باہر چلی گئیں۔ بعد میں سب کو خوب باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ارے، یہ تیری گال پہ چٹکی کس نے کاٹی؟ فلکی نے منہ جھکا لیا، شاید وہ اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ دیکھو تو صحیح، آنکھیں کس قدر سوجی ہوئی ہیں، ساری رات جاگی ہو کیا؟ فلکی کچھ بول نہیں پائی۔ دلہا بھائی، آپ بتائیں، اسما نے پوچھا۔ بھائی،
میں کیا جانوں، جس کی کلائی میں اس نے دانت گاڑے ہوں گے اس نے رخسار پہ چٹکی لے لی ہوگی۔ اوئی توبہ، سب بے تحاشا ہنسنے لگی۔ فلکی نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا چاہتی تھی، کہیں کوئی آنسو نہ باہر نکل آئے۔ ارے یہ تو شرما رہی ہے، پنکی نے اس کا سر اٹھایا۔ آپ لوگ یوں کریں، اس وقت فلکی کو تنہا چھوڑ دیں، یہ بیچاری ساری رات کی جاگی ہوئی ہے، پھر رات کو ولیمہ بھی ہے، پھر جاگنا پڑے گا۔ اس وقت 2-3 گھنٹے سو جائے، دوسری ملاقات میں آپ سب کچھ پوچھ لینا اس سے۔ اچھا؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بولو فلکی، جائیں ہم؟ فلکی نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اٹھ کے بستر تک گئی اور اوندھے منہ لیٹ گئی۔ سب نے اس کو اشارہ سمجھا اور آفاق سے دوسری ملاقات کا وعدہ کر کے باہر نکل گئی۔ ممی اندر آ گئی۔ فلکی، کیا ہوا بیٹا؟ ممی یہ ذرا تھکی ہوئی ہے، آفاق نے رک کے کہا۔ یہ 2-3 گھنٹے سونا چاہتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں، ان لڑکیوں کو ان کے گھروں پہ چھوڑنا ہے، شام کو پھر ملاقات ہوگی۔ جی ضرور، چلیے میں آپ کو گاڑی تک چھوڑاؤں۔ آفاق ساتھ ہو لیا۔ راستے بھر وہ ممی کی شان میں قصیدے پڑھتا گیا، ان کی چال کی تعریف، جوتی کا قصیدہ، ساڑی کی ستائش، غرض ہر بات کی اس انداز میں تعریف کی کہ ممی کو سچ مچ اپنی بیٹی کے نصیب پہ رشک آنے لگا۔ رات کو ولیمہ تھا۔ ولیمے کے لیے بھی اس نے بطور خاص اپنا غرارہ اور جال والا دوپٹہ ڈیزائن کیا تھا۔ سبز رنگ کا ٹشو ممی امریکہ سے لائی تھی، جس پہ اس نے گلابی پھولوں والا کامدانی کا کام ڈیزائن بنوایا تھا۔ ویسا ہی کام دوپٹے پہ بھی تھا۔ زمرد کا بھاری سیٹ بنوایا تھا، اس کے ساتھ کی میچنگ ہائی ہیل جوتی تھی، اسی کپڑے کا پرس تھا۔ دوسرے دن اس کا خیال سبز پری بننے کا تھا۔ ویسے بھی لوگ کہتے تھے کہ اس پہ سبز رنگ بہت کھلتا ہے۔ وہ شام کو خود ہی تیار ہو گئی، حالانکہ اس کا ارادہ بیوٹی سیلون جانے کا تھا اور اس نے پہلے سے ٹائم بھی لے رکھا تھا، مگر اب اس کا ہر ارادہ بدل گیا تھا۔ دوپہر کو جب اس کی ممی چلی گئیں تو وہ دوبارہ جی بھر کے روئی۔ آفاق ممی کو چھوڑنے گیا تھا تو پھر اس کے بعد اندر نہیں آیا۔ گھر کے ملازم اتنے مہذب تھے کہ اجازت کے بغیر کمروں میں نہیں آتے تھے، اس لیے وہ تنہا پڑی روتی رہی اور پھر سو گئی۔ تقریباً 3 بجے اس کی آنکھ کھلی، غسل خانے میں جا کے منہ دھویا، کپڑے بدل لیے۔ اس وقت تک رات کے لباس میں رہنا اسے اچھا نہ لگا۔ 3 گھنٹے سونے سے اس کی طبیعت کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ بیرا آ گیا، کہنے لگا صاحب کھانے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں ڈرائنگ روم کس طرف تھا۔ بہرحال ڈھونڈ لینا کون سا مشکل تھا۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے وہ باہر نکل آئی۔ اب اسے آفاق سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سہمی سہمی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بیرا ایک طرف کو مڑ گیا تو وہ بھی ادھر کو چلی گئی۔ بہت بڑا لاؤنج بنا ہوا تھا جس پہ ٹی وی، کیسٹ ریکارڈر اور فون پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے 2 دروازے باہر نکلتے تھے۔ وہ اندازے سے ایک طرف کو مڑی اور اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ یہ راستہ ڈرائنگ اور ڈائننگ کو جاتا تھا۔ بہت خوبصورت اور عالی شان ڈرائنگ روم تھا۔ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کھانے کا کمرہ اور ڈرائنگ روم مشترک تھے۔ اسے دور سے نظر آ گیا کہ آفاق میز کے سرے پہ بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گئی اور میز کے دوسرے سرے پہ بیٹھ گئی، آفاق کے بالکل سامنے۔ آفاق نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ بھئی اتنے زیادہ فاصلوں کی ضرورت نہیں ہے، آئیے ذرا میرے قریب بیٹھیے، اور نہیں تو نوکروں کا ہی خیال کر لیجئے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے دلہا دلہن ہے۔ اس کی بات سن کے فلکی کو غصہ بھی آیا اور رونا بھی۔ آ جائیے یہاں پہ آ جائیے۔ اس نے اپنی ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں پاس بیٹھنے کا اعزاز بخشیے۔ فلکی مجبوراً اٹھ کے آ گئی اور اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ویسے میں اتنا پلپلا نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے سے ہی پگھل جاؤں گا، اس نے فلکی کے بیٹھتے ہی کہا۔ آپ کو ذرا اور قسم کے لوگوں کا تجربہ ہے، کمبخت، ذلیل۔ فلکی کو وہی اپنا پیدائشی غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر نکل جائے، مگر تبھی 2 بیرے تشت اٹھائے قریب آ گئے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ نہ جانے اس الو کے پٹھے کے آگے اتنی مجبور کیوں ہو جاتی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس کا گلا پھول رہا تھا، رونے کو دل چاہ رہا تھا،
نوالا اندر جانے کے بجائے باہر آ رہا تھا۔ 12 بجے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اٹھیں تو ہم کھانا کھائیں، آفاق نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں بہرے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ فلکی نے نظر نہیں اٹھائی، بس چپ چاپ کھاتی رہی۔ بہروں کی موجودگی میں آفاق ہنس ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، پھر اسے رات کی دعوت کے بارے میں بتانے لگا۔ 7 بجے سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو 6 بجے بالکل تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم خود مہمانوں کا استقبال کر سکیں۔ ویسے میری کزنز وغیرہ آ جائیں گی، وہ آ کے سارے گھر کو سنبھال لیں گی، لیکن بہرحال آپ تو اس گھر کی ملکہ ہیں، اس لیے آج سے ہی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ فلکی نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھانا کھاتی رہی اور کھانے کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کا جائزہ بھی لیتی رہی۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کچھ رشتہ دار آ گئے۔ آفاق ان کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں آ گیا، ساتھ ہی فلکی کو بھی آنا پڑا۔ نئی دلہن کا حال سبھی شوق سے پوچھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 بج گئے۔ آفاق کی کزن نے فلکی سے کہا، بھابھی آپ چل کے تیاری شروع کر دیں، سردیوں کی شام ہے، جلدی ڈھل جاتی ہے، ابھی مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ فلکی اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی، بالکل بھی تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے خود پہ حیرت ہو رہی تھی، اتنا صبر اور اتنا حوصلہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ اور کتنی عجیب بات ہے، رات سے ابھی تک اس نے آفاق کے ساتھ ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی اسے غصہ آ جاتا تھا، اور وہ بھی کون سا اس کے جواب کا تمنا ہی تھا۔ محفل میں اتنے سلیقے سے بات کرتا تھا کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ فلکی حصہ نہیں لے رہی یا اس کا موڈ خراب ہے، اور پھر نئی دلہن کی خاموشی کو لوگ حیا ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ فلکی نے ایک بھرپور انگڑائی لی، پھر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ پھر وہ ڈریسنگ روم میں گئی، وہی سبز سوٹ نکالا، منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدل کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ہی تیار ہو جائے گی، پھر بھی 2 گھنٹے اسے تیار ہونے میں لگے۔ بڑی خوبصورتی سے اس نے اپنا میک اپ خود کیا تھا، زمرد کا جڑاؤ سیٹ پہنا، چھوٹی سی نتھ لگائی، جب ادا سے دوپٹہ اوڑھا تو پھر اپنی صورت دیکھ کے اسے رونا آ گیا۔ کتنی سندر ہے وہ، کیا یہ روپ ٹھکرائے جانے کے قابل ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آفاق اپنی 2-3 کزنز کو لے کے اندر آ گیا۔ ہائے بھابھی کتنی سندر ہے، اس کی کزن نے جھوم کے کہا۔ خدا کی قسم بھیا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دیکھیں تو فلکی بھابھی کا حسن، مکمل شاہکار ہے خدا کا یہ۔ اچھا خوش قسمت میں ہوں یا یہ؟ آفاق نے فلکی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں وہ بھی خوش نصیب ہیں، وہ بولی۔ تو اور کیا، میں کیا کسی سے کم ہوں؟ ایسا سجیلا گھبرو خوبرو ڈھونڈ کے لاؤ تو ذرا اس شہر سے کہیں۔ فلکی آئینے کے آگے سے ہٹ گئی تھی، اب وہ خود آئینے کے سامنے آ گیا۔ یہ تو مانتے ہیں ہم، اس کی کزن بولی، ان میں صرف خوشبو کی کمی ہے۔ یہ کہہ کے آفاق نے کلون کی بوتل اٹھائی اور بے تحاشا فلکی پہ چھڑک دی، اس کے کپڑوں پہ، اس کے چہرے پہ۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی چلی گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا، لیکن وہ چھڑکتا گیا۔ اسے شرارت کے موڈ میں دیکھ کر دونوں کزنز باہر بھاگ گئیں۔ آفاق نے اسپرے کی بوتل واپس رکھ دی، اپنا چہرہ اس کے بہت قریب لے کر آیا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ فلکی کے رخساروں تک پہنچ گئے۔ پھر سرگوشی میں بولا، خوشبو چھڑکنے سے کبھی چہرہ داغدار نہیں ہوتا۔ پھر ایک دم سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، مہمان آپ کے منتظر ہیں، سارے سنگھار مکمل ہو گئے ہوں تو باہر تشریف لے چلیے، آپ کو تو گھائل کرنے کی عادت ہے، کچھ آج گھائل ہوں گے اور کچھ بسمل پرانے اپنے تڑپنے کا تماشا دیکھنے آئیں گے۔ فلکی کا دل چاہا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے، مگر اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر گھسیٹ لایا۔ اف کتنا سخت اور مضبوط تھا اس کا بازو۔ فلکی کو اپنے کمزور ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا یوں ہی کمرے سے باہر لے گیا۔ باہر واقعی بہت مہمان آ چکے تھے۔ فلکی نے بڑے ضبط سے آنکھوں میں آیا آنسو اور دل میں آیا غصہ پیا اور چہرے کو بشاش بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سہیلیاں بھی آ گئیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک سنور کے آئی تھیں۔ اتنے میں ممی بھی آ گئیں، خوب سینے سے لگایا، پیار کیا، چوما، پھر ساتھ بیٹھ گئیں۔ پھر بہت سے کیمرے آ گئے، آفاق بھی آ گیا۔ ہر تصویر میں آفاق نے ممی کو بٹھا لیا۔ آپ کے بغیر تو میں ایک تصویر بھی نہیں کھنچواؤں گا، وہ بولا۔
پھر فلکی کی سہیلیوں کے ساتھ پوز بنا بنا کے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بے شمار تصویریں کھنچوائیں۔ جب کھانے کا وقت ہو گیا تو سب لوگ ادھر چلے گئے، صرف سہیلیاں رہ گئیں۔ سب رشک بھری نظروں سے اسے دیکھ کے بولیں، واقعی فلکی تیری چوائس لاجواب ہے، کس قدر ڈیشنگ اور شاندار آدمی ہے، اسے تو جو لڑکی دیکھے اس سے پیار کرنے لگے۔ فلکی کو دل میں حسد کی ایک چبھن محسوس ہوئی۔ چلو تم لوگ بھی کھانا کھا لو، آفاق آ گیا، لیکن پنکی وہیں بیٹھی رہی، کہنے لگی میں فلکی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ چل پڑا، ایک کی کمر میں ادھر سے ہاتھ ڈالا، دوسری کو ادھر سے ہاتھ ڈالا۔ اسے اس طرح سے جاتے ہوئے فلکی نے بھی دیکھا اور اسے بہت برا لگا۔ اب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو مجھے حسد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے، میں نے جو کرنا ہے وہ میں کروں گی۔ کہاں کھو گئیں؟ پنکی بولی، ابھی تک تمہاری تھکاوٹ اتری نہیں ہے؟ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ فلکی، تجھے اس نے ایک رات میں بدل دیا؟ اچھا ہاں، تو وہ پہلے والی منہ پھٹ اور نڈر فلکی نہیں لگ رہی، خاموش بیٹھی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی ہے، بات بات پہ شرما جاتی ہے، بیٹھی بیٹھی کھو جاتی ہے۔ تیری تو اس نے کایا پلٹ دی، لیکن تجھے پتہ ہے اس طرح تو کتنی گریسفل لگ رہی ہے۔ ہائے سچی سے مجھے تجھ پہ رشک آ رہا ہے۔ فلکی کا دل چاہا کہ ایک دم پنکی کے سینے سے لگ جائے اور چلا چلا کر اسے بتائے کہ وہ جو سمجھ رہی ہے وہ غلط ہے، جو اس پہ بیت رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جو وہ کہنا چاہ رہی ہے اس کا موقع نہیں مل رہا۔ اتنے میں بیرے ان کے لیے کھانا لے آئے، دونوں نے وہیں بیٹھ کے کھانا کھایا اور حسب عادت ساری محفل کے بارے میں رائے زنی کرتی رہیں۔ پنکی کی چرب زبانی نے فلکی کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر ممی آ گئی، ممی کے ساتھ حسب معمول آفاق بھی ٹپک پڑا۔ محفل برخاست ہونے والی تھی، وہ لوگ خاص خاص مہمانوں کو خدا حافظ کہنے لگے۔ پھر ممی اسے اندر لے آئیں، کہنے لگیں بیٹا اپنے کپڑے وغیرہ ساتھ رکھ لو، آج رات تم اور آفاق ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آفاق ساتھ نہ جائے، حالانکہ لڑکیاں ایک رات کے دلہا کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں، مگر وہ اپنی ممی سے دل کھول کے باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنی ذہنی اور جسمانی تھکن اتارنا چاہتی تھی، مگر رواجوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ رات کے 11 بجے وہ لوگ فلک بوس پہنچ گئے، کیونکہ یہ گھر ڈیڈی نے فلکی کے لیے بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام انہوں نے فلک بوس ہی رکھا تھا۔ فلکی اپنے کمرے میں آ کر بہت خوش ہوئی، ممی بھی خوشی کے مارے یہاں وہاں چہک رہی تھیں۔ آفاق اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گیا۔ تو یہ ہے جناب کا کمرہ۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ادھر ادھر فلکی کی مختلف پوز کی رنگین تصویریں پڑی تھیں، ٹی وی تھا، کیسٹ ریکارڈر تھا، رسالے، اللہ باللہ۔ اچھا جی، تو یہ ہے وہ کمرہ جس نے آپ کا مزاج خراب کرنے میں تعاون کیا۔ فلکی کچھ نہیں بولی، وارڈروب کھول کے اپنے رات کے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ایک نائٹ سوٹ اسے پسند آیا، اس نے نکال لیا، چپ کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا رسالے دیکھتا رہا۔ اتنے میں ممی آ گئیں، ہاتھ میں کافی کا پیالہ تھا۔ پیو گے؟ ضرور پیوں گا، آپ سے نہیں پیوں گا، اور پھر آج کی رات؟ ممی کھلکھلا کے ہنس دی۔ اوفو، تم ایسی باتیں کرتے رہے نا تو میرا وزن یقیناً بڑھ جائے گا۔ اتنے میں فلکی نائٹ سوٹ پہن کے باہر نکل آئی۔ ارے فلکی، تم نے پرانا نائٹ سوٹ کیوں پہن لیا؟ مجھے پرانی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ نیا تو صرف میں ہوں ممی، لیکن امید ہے کہ رفتہ رفتہ شاید میں اچھا لگنے لگ جاؤں۔ ارے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، ممی جلدی سے بولی۔ وہ شاید تھک گئی ہے۔ کافی پیو گی بیٹا؟ نہیں ممی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا چلو سو جاؤ۔ ممی کھڑی ہو گئی۔ شب بخیر بچوں۔ شب بخیر، آفاق نے خوش دلی سے کہا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے نکالے، بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر نکلا تو وہ صوفے پہ آلتی پالتی مارے رسالہ دیکھنے میں محو تھی۔ آفاق نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا یہ ڈبل بیڈ کی عجیب مصیبت ہے، اگر کوئی تنہائی چاہے تو کیا کرے۔ فلکی کو ایک دم سے دوبارہ غصہ آ گیا، بغیر کچھ کہے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ اطمینان سے پلنگ پہ دراز ہو گیا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر باہر سے بولنے کی آواز آئی، پردہ ہلا اور ممی فلکی کو تھامے ہوئے اندر آئیں۔ آفاق اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ممی؟ کچھ نہیں، انہوں نے ہنس کے کہا۔
ابھی بچی ہے، رفتہ رفتہ سمجھ جائے گی، چلو بیٹا سو جاؤ۔ مگر وہ رونا شروع ہو گئی، بار بار کہے جا رہی تھی ممی پلیز میں آپ کے پاس سوؤں گی، آپ کے کمرے میں سوؤں گی، میں یہاں نہیں سوؤں گی۔ آفاق کھڑا ہو گیا۔ خدا کے لیے اس طرح نہ رو فلکی، تمہاری ممی سمجھیں گی کہ میں ڈریکولا ہوں اور رات کو تمہاری گردن پہ منہ رکھ کے تمہارا خون پی جاتا ہوں۔ ممی نے بے اختیار کہا لگایا، شریر ذرا دیکھو تو ایسا آدمی کبھی بور ہونے دیتا ہے؟ مگر فلکی زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی۔ دیکھو فلکی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ممی کو اس طرح پریشان نہ کرو کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ ممی کا منہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ یار فلکی اچھی بچی بنو، اپنا تکیہ لے لو، بھلے ادھر منہ کر کے سو جاؤ۔ اس کی اس صاف گوئی پہ ممی بھی پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ فلکی چونکہ بہت لاڈلی ہے اس لیے کچھ پرابلم ضرور پیدا کرے گی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سوری ممی، آفاق سراپا معذرت بن گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ کو یوں تنگ کرے گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ اب اسے باہر مت آنے دینا۔ جی ممی آپ پریشان نہ ہوں۔ ممی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آفاق نے اندر آ کر دروازے کی کنڈی لگا لی۔ دیکھا تو فلکی بستر پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور خوب منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ بھی بستر پہ آ کے بیٹھ گیا، اپنا تکیہ اٹھایا پائنتی کی طرف رکھ دیا، کہنے لگا میں منہ ادھر کر لیتا ہوں، آپ سر ادھر کر لیں تو ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلکی کا غصہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا۔ تم انتہائی کمینے انسان ہو، وہ بولی۔ اس کا خیال تھا کہ آفاق بپھر اٹھے گا، پلٹ کے کچھ کہے گا، لیکن اس نے بڑے سکون سے سگریٹ جلائی، منہ میں رکھی اور پھر دراز ہوتے ہوئے بولا، اپنے باپ کی چھت کے نیچے بیٹھ کے آپ ایسے کہہ سکتی ہیں؟ میں تمہارے ساتھ بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ویسے آپ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں آپ کو اور کچھ نہیں آتا وہاں بولنے کا سلیقہ بھی کہاں سکھایا گیا ہوگا۔ مکار، جالساز، سارا دن میری ماں سے کیسے چمٹا رہتا ہے، کیسے ان کی خوش آمدید کرتا رہتا ہے، اور اب کیا بول رہا ہے۔ مارے غصے کے اس نے رضائی اٹھائی، تکیہ اٹھایا اور جا کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ آفاق نے اپنی بتی بجھائی اور رضائی میں گھس گیا۔ رات کو اسے یوں محسوس ہوا جیسے فلکی دوبارہ پلنگ پہ آ گئی تھی۔ ہاں، نازوں کی پالی تھی، صوفے پہ بھلا کہاں رات بسر کر سکے گی، اس نے دل میں سوچا۔ جانے صبح کا کون سا وقت تھا جب ممی نے ان کا دروازہ بجایا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، یہاں وہاں دیکھا تو سامنے صوفے پہ فلکی بیٹھی ایک رسالہ دیکھ رہی تھی۔ ارے 9 بج گئے، وہ گھڑی دیکھ کے بولا۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں اسی لیے جگانے آئی تھی، لوگ تم سے ملنے آ رہے ہیں، تم لوگ ابھی تک سو رہے ہو۔ میں کیا کرتا ممی، آپ کی بیٹی نے ساری رات مجھے جگائے رکھا۔ فلکی کو اس کی بات پہ ایک دم غصہ آ گیا۔ آپ کو رو کے دکھاتی ہے اور مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی۔ بکواس مت کرو۔ فلکی نے رسالہ دور پھینک دیا اور کھڑی ہو گئی۔ ممی کو اس کا رویہ اچھا نہیں لگا۔ دیکھ لیں ممی، اس طرح سے یہ میرے ساتھ بولتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھائیں شوہر کے ساتھ کیسے بولتے ہیں۔ تم ادھر آؤ فلکی، ممی نے اسے بازو سے پکڑا۔ ارے جانے دے۔ آفاق ایک دم کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے اس نے فلکی کو ممی کے ہاتھ سے چھڑوایا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ فلکی رونے لگ گئی۔ ارے یہ بہت پیاری ہے ممی، بس یوں ہی تھوڑا سا غصہ زیادہ کرتی ہے، اور مجھے کیونکہ غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہے اس لیے میں اسے چھیڑتا رہتا ہوں۔ آپ پلیز جائیے، میں کر لوں گا اس کو ٹھیک۔ ممی باہر نکل گئیں۔ فلکی کسمسانے لگی، چھوڑو مجھے، جھوٹے مکار فریبی۔ آفاق نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے بھی آپ کو پکڑنے کا شوق نہیں ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، ماں باپ کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ لڑکیاں جب انہیں اتنی جلدی اپنے ازدواجی جھگڑے بتانے لگتی ہیں تو ان کا بڑھاپا بے سکون ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ یہ صدمہ سہ نہیں پاتے۔ اپنے جھگڑے آپ کے اندر خود نمٹانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ خود تو غسل خانے میں چلا گیا اور فلکی کو پھر ایک جلتی آگ میں چھوڑ گیا۔ کیا وہ ممی کو بتائے
یا نہ بتائے۔ پھر دن بھر مہمانوں اور اس کی سہیلیوں کا آنا جانا لگا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو فلکی عجیب ادھیڑ بن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ اس نے سامان پیک کیا تھا اور نہ جانے کی تیاری کی تھی۔ اصل میں وہ جانا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھی، اپنی ماں کو اپنا درد دل سنانا چاہتی تھی، وہ سکون چاہتی تھی، وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اور یہ کمبخت ہر وقت اس کے اعصاب پہ سوار رہتا تھا۔ چلیے بیگم صاحبہ، اب گھر چلیے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اٹھیے محترمہ، وہ زور سے بولا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گی، اور میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلا کرتا۔ فلکی نے لرز کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ لوہے کی طرح سرد تھا اور چہرہ لوہے کی طرح سخت۔ فلکی سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا، مگر وہ بظاہر یوں بیٹھی رہی جیسے ٹس سے مس نہ ہو۔ وہ بھی تنا تنا سا پائپ پیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے رات کو ایک دعوت میں جانا ہے۔ اسے رونا آ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے، بات بات میں آنسو نکل آتے تھے۔ اب کی بار اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ آفاق غصے سے ٹہل رہا تھا، پھر رک کے بولا، عورت کا پرانا ہتھیار نہ آزماؤ۔ میں آنسوؤں کو فریب سمجھتا ہوں، یہ عورت کا آخری داؤ ہوتا ہے۔ تماشا مت بناؤ، میں ڈیڈی اور ممی سے رخصت لے کے آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیا کروں میں، یا اللہ میں کیا کروں؟ فلکی بھر بھر رونے لگی۔ اس آدمی کے سامنے میں اتنی مجبور کیوں ہو گئی ہوں؟ آخر میں نے پنجرے میں بند ہونا کیوں قبول کر لیا؟ کیا نکاح کے 2 بول عورت کو اس قدر مجبور بنا دیتے ہیں، اور آدمی اتنا بڑا حاکم بن جاتا ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی آرزو کا کوئی خیال نہیں کرتا؟ اگر یہ شادی ہے تو لعنت ہے اس پہ۔ لعنت تو وہ ہمیشہ ہی بھیجتی تھی شادی پہ، پھر خود ہی سے اس نے اس لعنت کو گلے کا ہار بنا لیا۔ اب یہ ہار پھندا بن رہا ہے، اب وہ اس پھندے سے نکلنا بھی چاہتی ہے لیکن نکل بھی نہیں پا رہی۔ آفاق جب باہر نکلا تو سامنے ڈیڈی نظر آئے۔ وہ اسی کی طرف آ رہے تھے، ان کے ساتھ ممی بھی تھی۔ تیار ہو گئے بیٹا؟ ممی نے محبت سے پوچھا۔ ممی آپ پلیز ذرا بیٹھیں، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا کہو۔ ممی بیٹھی تو ان کے ساتھ ڈیڈی بھی خود بخود ہی بیٹھ گئے۔ ممی آپ جیسی ذہین اور عقل مند خاتون سے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ آپ نے ایک زمانہ دیکھا ہے، پھر بھی چونکہ آپ ایک ماں ہیں اس لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ممی آپ جانتی ہیں کہ فلکی آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور زندگی کا تمام پیار آپ نے اسے دیا ہے۔ آپ کی چاہت کے آگے اسے ہر چیز حقیر معلوم ہوتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں؟ وہ دراصل ضدی اور خودسر ہے، اس کے باوجود میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اس کا دل میرے گھر میں نہیں لگ رہا، وہ دوڑ دوڑ کے یہاں آنا چاہتی ہے۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی میرے والدین جیسے ہی ہیں، لیکن اگر یوں اس کا آنا جانا لگا رہے گا تو پھر میرا گھر کبھی بھی نہیں بس سکے گا۔ آپ جانتی ہیں میری امی امریکہ میں ہوتی ہیں، گھر بسانے کے لیے میں نے شادی کی ہے۔ ہاں ہاں بیٹے میں سمجھ رہی ہوں، ممی فوراً بولی، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نہیں، آفاق فوراً بولا، آپ بس سمجھانے والی غلطی نہ کیجیے گا، بس اتنا کر دیجیے کہ آپ خود تھوڑا اس سے دور ہو جائیں۔ میرا مطلب ہے عارضی طور پہ محبت میں تھوڑی کمی کر دیں، تھوڑی سی مصنوعی بے رخی اختیار کر لیں، جس سے اسے تھوڑا احساس ہو کہ اب وہ پرائے گھر کی ہو گئی ہے، بس تھوڑے دنوں کے لیے۔ پھر 6 سال مہینے کے بعد اس کا دل ویسے ہی وہاں پہ لگ جائے گا، پھر آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ آفاق ٹھیک کہہ رہا ہے، فلکی کے ساتھ اب بے جا لاڈ پیار نہ کرو، اس کے ناز بھی کم اٹھاؤ تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود محسوس کر سکے۔ ڈیڈ نے پہلی مرتبہ دخل اندازی کی۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، ممی افسردگی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ آفاق کھڑا ہو گیا، ممی اور ڈیڈی بھی کھڑے ہو گئے۔ آفاق نے آگے بڑھ کے ممی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بڑی لجاجت سے بولا، ممی میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔
آپ کے تعاون کے بغیر میری ازدواجی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، اور میں آپ کے سر کی قسم کھاتا ہوں فلکی کو ایک اچھی عورت بنا کے رکھوں گا۔ ممی مسکرا دیں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کے بولی مجھے تم پہ بھروسہ ہے کیونکہ تم خود ایک آئیڈیل مرد ہو۔ شکریہ ممی۔ آفاق نے جھک کے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ڈیڈی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ فلکی اٹھ کے غسل خانے میں چلی گئی تھی، منہ ہاتھ دھویا، چہرے کو ٹھیک کیا، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا میک اپ سنوارا۔ جب گاڑی میں بیٹھ کے آفاق نے ہارن دیا تو ممی اس کے دروازے میں آ کے کھڑی ہو گئیں۔ فلکی چندہ ذرا جلدی باہر آ جاؤ، آفاق گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے اور مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میں نے ابھی کلب جانا ہے پارٹی میں ایک۔ یہ کہہ کے ممی دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایک نوکر آیا، اس کا سامان اٹھا کے لے گیا۔ اس نے بے دلی سے اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ آفاق گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، ڈیڈی گاڑی کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، ممی دوسرا دروازہ کھول کے کھڑی تھی، جیسے سب یہ چاہتے تھے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے اور دفع ہو جائے۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ ممی نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چومی، وہ غصہ پیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ ڈیڈی نے ہاتھ رکھ کے دعا دی، نہ ممی نے دعا دی، کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھرے تھے جنہیں وہ چھلکانا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی چل پڑی، نہ ممی نے سینے سے لگایا، نہ ڈیڈی نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ واہ کتنے عجیب ہیں میرے ممی اور ڈیڈی۔ ڈیڈی تو خیر ہمیشہ سے ہی بزدل ہیں، مگر ممی یہ کیسی ماں ہے؟ انہیں پتہ نہیں چلا کہ بیٹی کا دل رو رہا ہے۔ کیسی ماں ہے کہ بیٹی کے تڑپتے ہوئے دل کی دھڑکن نہیں سن سکتی۔ ممی اور ڈیڈی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اس کے سارے آنسو چھلک پڑے۔ آفاق کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی، چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ میں نے اس آدمی کے ساتھ محبت کیوں کی؟ کیا کوئی صحیح دماغ کی اور خوبصورت لڑکی ایسے آدمی کو چاہ سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ شاید قدرت نے میرے کسی غرور کا بدلہ مجھے دیا ہے، یا پھر اسے کسی کی بد دعا لگی ہے۔ اس شہر میں اس کے بے شمار دوست تھے، لاتعداد عاشق تھے، سہیلیاں تھیں، 2-4 لڑکے بہت امیر والدین کے تھے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے تھے، مگر اس نے ان کے ساتھ صرف دوستی کر رکھی تھی۔ گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، فلمیں دیکھنا، شادی کو تو وہ فضول سی شے سمجھتی تھی۔ بابی تو اسے خاص طور پہ یاد تھا، وہ اس کا سچا عاشق تھا۔ وہ جو بھی کہہ دیتی تھی اس کو پورا کرنا اپنا ایمان سمجھتا تھا۔ 2 بار اس کے باپ نے امریکہ بھیجا اور وہ ہر 6 ماہ کے بعد واپس آ جاتا تھا اور فلکی کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگتا تھا۔ کہتا تھا فلکی تمہارے بغیر میں جنت میں بھی نہیں رہ سکوں گا، اور وہ بڑے زور سے کہا لگاتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور اونچا، لمبا اور پیارا سا لڑکا تھا، مگر فلکی کو وہ شوہر کے روپ میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ دوستی رکھوں گی، پیار بھی کروں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بابی کا نام سب نے مجنوں رکھ چھوڑا تھا۔ ایک بار فلکی نے مذاق میں اس سے کہہ دیا کہ اپنی گردن کی رگ کاٹ کے خون سے میرا نام لکھو، تو اس کمبخت نے گردن کی رگ بلیڈ سے کاٹ دی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ جس ریسٹورنٹ میں وہ بیٹھے تھے وہاں سے ڈاکٹر کی دکان نزدیک تھی، جلدی سے سب اسے وہاں لے گئے، ورنہ جس طرح سے اس کا خون بہا تھا بچنے کی امید نہیں تھی۔ بہت لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بابی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن ایسے کمزور دل عاشق سے اسے بڑی گھن آتی تھی۔ آج گاڑی میں بیٹھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی بابی بڑا اچھا لڑکا تھا، کاش میں نے اسے نہ ٹھکرایا ہوتا۔ اسے سچ مچ بابی کی بد دعا لگ گئی۔ وہ اس کی شادی میں بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ سنا تھا کہ 3 دن سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، شیو بڑھا رکھی ہے، وسکی پی پی کے روتا رہتا ہے، لیکن جو کوئی بھی اسے بابی کے بارے میں بتاتا تھا وہ اسے ڈانٹ دیتی تھی۔ لیکن اب اسے بابی بری طرح سے یاد آ رہا تھا۔ واقعی کسی کا دل توڑنا کتنی بری بات ہے۔ کاش وہ بابی سے مل کے اس سے معافی مانگ سکتی، کاش وہ بابی کو اپنا سکتی، کاش آفاق سے اس کا پیچھا چھوٹ سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آفاق سے طلاق لے گی اور بابی سے شادی کر لے گی۔